کراچی پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کے لواحقین کے کیمپ میں بلوچستان کی حکمران جماعت نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر سینیٹر حاصل بزنجو بھی تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی. یہ رشتہ دار ہے؟ ہاں. نام پتہ ہے آپ کو؟ پوچھو میں کون ہوں. مجھے اس کا نام پتہ. ہمارا چاچا ہے، وارث ہے، لیکن جو ہے نہیں سنبھال رہے ہمیں. نہیں سنبھال رہا. اس کے الزام دیکھے نا، سب سے زیادہ لڑائی میں لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ گواہ اس کے. میں سب سے جو سننا پڑتا وہ بھی مجھے سننا پڑتا ہے. سر اس میں دو چیزیں جو مطلب ادھر آنے کا، آپ کے آنے کا، بلکہ ہمیں ان سب کو جو فائدہ ہے، جس چیز کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب پچھلے 10 دن سے سپریم کورٹ چیخ رہا ہے، اور آصف یہاں خود بھی آیا تھا، خواجہ آصف، اور 4 دن سے وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ہم 35 آدمی کو لا رہے ہیں. مگر ان 35 آدمیوں کی جو لسٹ ابھی تک ہم تک پہنچی ہے، کل تک اسلام آباد میں ہمارے پاس پہنچی ہے، اس میں بلوچستان کا کوئی نہیں ہے. کوئی ملاکنڈ کا ہے، کوئی دیر کا ہے، کوئی کسی وزیرستان کے جگہ کا ہے، اور جن کو وہ بولتے ہیں ہم نے رہا کیے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کا نام بھی انہیں بلوچستان کے حوالے سے نہیں لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسن کا اس وقت کا جو کوشچن ہے وہ سب سے زیادہ کرٹیکل بلوچستان میں ہے. مگر اس حوالے سے سپریم کورٹ 35 آدمی کہہ رہا ہے، ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. مطلب ہمیں، میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی پرابلم نہیں ہے مسنگ ہے. اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو مسنگ رکھا ہے، ان کو مسنگ رکھے، مگر ہمیں اتنا بتا دیں کہ وہ زندہ ہے نہیں. کیونکہ ہمارا کوشچن اس طرح مختلف ہے کہ وہاں جتنے مسنگ پرسنز ہیں وہ مسنگ پرسنز ہیں، مگر ہمارے ہاں مسنگ پرسن میں 735 سے زیادہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں. 735 لوگوں کی زیادہ باڈیز آئی ہیں. ان کو صرف مسنگ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو بلٹ ریڈڈ باڈی کہہ کے پھینکا گیا ہے. اچھا حاصل بھائی، اب تو آپ کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے ڈاکٹر مالک صاحب، آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 735 ڈیڈ باڈیز پھینکی گئی ہیں. تو ابھی کافی مہینے بھی ہو گئے، تو آپ کی پارٹی کا جو چیف منسٹر ہے وہ صورتحال پہ قابو کیوں نہیں پا سکا؟ دیکھیں، ہم نے ابھی تک جب نواز شریف نے ہمیں کہا کہ ہم یہ چیف منسٹری آپ لے لیں، ہم نے 3 شرائط رکھے تھے کہ یہ بنیادی 3 شرائط ہیں جن کو آپ ہماری ایکسیپٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کام کر پائیں گے. آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے. اس میں پہلے یہ تھا کہ بلٹ ریڈڈ باڈیز بند ہونی چاہیے، یہاں پہ مسنگ پرسنس اپیئر ہونے چاہیے، اور آپ نے جو پیرلل فورس بنایا ہے اس کو آپ ختم کریں، جس کو نواز شریف نے ہمیں گارنٹی دی ہے، جس کا آپ کا بھی علم ہے، آپ بھی اس کے متعلق جانتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے ہائی اپ سے، مطلب میں اس کو چھپاؤں گا نہیں، بلکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، ہم ان کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے ایک حد تک ہمیں گارنٹی کی تھی کہ ہم ابھی مزید لاشیں نہیں گرائیں گے. اور جس وقت 2 مہینے تک واقعی لاشیں نہیں گری، مگر جس دن میں نے BBC کو انٹرویو دیا کہ ہماری کمٹمنٹ آگے بڑھ رہی ہے، یہ لاشیں نہیں گرا رہی ہیں، اسی دن 2 لاشیں میرے گاؤں میں گرا دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں ہیں. اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن تو ان کی ہے، جس کو فیس کر رہے ہیں، اس کے لانگ مارچ کر رہے ہیں، مگر اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان حکمرانوں کے ہوش کے ناخن لیں. وہ حکمران تو آپ خود ہیں. ہم حکمران نہیں ہیں. ہمارے پاس حکومت ہے، حکمران نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ہوتا تو یہ بچیاں یہاں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹر مالک کا بس چلتا تو مجید بزنجو کی بیٹی یہاں بیٹھی ہوتی، یا لانگ مارچ کر رہی ہوتی، یا در در کی ٹوکریں کر رہی ہوتی. ہم تصور نہیں کرتے اس کا، مطلب یہ سب جانتے اس بات کو. مگر اس مشکل کو ہم نے یہ ضرور کیا. آپ کو یاد ہے نا مجید بزنجو، یاد ہے نا؟ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ایک اسٹرگل ہے، یہ ہمیں سب کو کرنا ہے. اس کو آپ کو بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، اور ان کو بھی کرنا ہے.
क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मिल के इस मसले को एक नतीजा निकालना हो। बेटा देख, तेरे बाप का नाम लेते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में जो है आंसू आना भी चाहिए। उसको जो है सिर्फ अभी तो वो यहाँ पे बैठे हुए बलोच कौम की नुमाइंदे की हैसियत से बैठे हुए हैं ना, उसको जो है सबके लिए उसकी आंखों में आंसू आना चाहिए। और जो है उसके हाथ में, वो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं, हमें अफसोस है क्यों फिर उसको पूछने, क्यों जो है उसके हाथ में, क्यों उसको वो इख्तियार नहीं दिया गया। अगर वो जो है उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं, इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है, यहाँ से जो है बलोच कौम को मार रहे हैं और उनकी भी जो है ये लोग जो मुतालबात कर रहे हैं, हमारी बातें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इनके जो है मुतालबात को भी नहीं मान रहे, फिर क्यों जो है हमारे लोगों को वहाँ पर लेकर गए और हमें एक दूसरे का दुश्मन क्यों बना दिया है। अब जो है मैं कहती हूँ, डॉक्टर दीन मोहम्मद की बच्ची कहती है आसिल खान को बोलो वो मेरे अब्बू के बारे में जानते हैं। अकबर मरी की बच्ची कहती है डॉक्टर मालिक इस्लामाबाद, डॉक्टर मालिक बैठा हुआ है, यासिर खान बीजन जो है इस्लामाबाद में, उनसे कहें कि वो जो है हमारे लोगों के बारे में जो है मालूमात लेकर आए और हमारे लोगों को, और कुछ नहीं। देखें बलूचिस्तान के हालात इस तरह है, साफ जाहिर है बलूचिस्तान में आज हम लोग माने या नहीं माने एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में। खुद सब कह रहे हैं जो है वहाँ पर एक इंसर्जेंसी है। देखिए वो जो है हमारे छोटे बच्चों को भी दहशतगर्द कहते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। अब मेरी भाई है, मेरे भाई की उम्र इतनी बड़ी नहीं है, आसिल खान साहब खुद भी जानते हैं वो कि जाकिर मजीद की उम्र कितनी थी और वो क्या कर सकता था। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में और एक पॉलिटिशियन था, वो जो है पॉलिटिक्स करता था और जो है वो बलोच कौम के जो हकूक थे उसके बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो बातें वो कर रहा था। बल्कि इनकी बातें सुन सुन के वो खराब हुआ ना। जी जाहिर बात है, वहाँ पर जो है जो ये सही कह रहा हूँ ना मैं, आपकी और डॉक्टर मालिक की तकरीरें और लेक्चर सुन के जाकिर मजीद बलोच जैसे नौजवान जो हैं वो सियासत में आए और फिर गायब हो गए। नहीं, मेरे ख्याल में कि इसमें हम ये, क्योंकि हम सब जो एक ऑर्गेनाइजेशन की पैदावार हैं, एक पीढ़ी में बीएसओ में हम थे, कुछ हमसे पहले थे, कुछ उनसे पहले थे। हम यकीनन एक सोच के मालिक थे, बलूचों के हवाले से, बलूच कौम के हवाले से, और अब भी हमारी सोच में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर डिफरेंट है, मगर आज भी हम कोई जो भी चाहता है उसमें जो बेहतरी है वो बलूच कौम की बेहतरी है। अच्छा हासिल भाई, इधर जितने भी लोगों से मैंने बात की है, अक्सर एक जो बच्चा छोटा सा उससे लेके और इधर एक अम्मा जी बैठी हुई है, सब कहते हैं ये खुफिया इदारे और एफसी के बारे में तो कहते हैं हमने खुद देखा है लोगों को उठाते हुए। तो एफसी वाले जो हैं उनके साथ आप बात क्यों नहीं करते? सर मैं बोलता हूँ कि हमने तो एफसी के ऊपर वालों से बात की है, यानी कि आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ से हमने ये तमाम चीज़ें उधर रखी हैं। बल्कि जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आर्मी चीफ था, आपका DGI था, पाकिस्तान की टोटल लीडरशिप थी, आपने देखा इमरान खान भी वहीं पे था, मौलाना फजल रहमान भी वहीं पे था, नवाज शरीफ वहीं पे था, ANP वहाँ बैठी थी। हमने ये तमाम चीज़ें रखी और जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, नवाज शरीफ ने कहा। और अब भी मतलब इधर आने से पहले 4 दिन पहले दोबारा हमारी बात हुई, हमने मियाँ साहब को याद दिलाया है कि आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होगी, अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो आपको नॉर्मल बलूचिस्तान नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो आप फिर भी बलूचिस्तान की बेख्तियार चीफ मिनिस्ट्री पे गुजारा करते रहेंगे? नहीं, मैं आपको उस तरह मुझे नहीं ले जाएं, मगर मैं आपको बताऊं कि हम इसका नतीजा निकलवा के रहेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट। चलें, ये तो हम भी चाहते हैं कि आप इस्तीफा देने की बजाय नतीजा ले लें। नतीजा ले, हमारा मसला नतीजा है, भागना इस्तीफा नहीं नतीजा नहीं। इस नतीजे के लिए अगर इस्तीफा भी होता है तो उसको ही कर लेंगे, मगर रिजल्ट के बगैर हम इस मसले को नहीं छोड़ेंगे। तो रिजल्ट बताएं जरा, कौम को बता दें कि रिजल्ट क्या है, आपकी बेसिक जो डिमांड्स हैं वफाकी हुकूमत से और फौज से क्या है? सर हमने उनसे ये भी कहा है कि बाबा अब काला कानून जो आप लोगों ने फाटा के लिए बनाया गया है, वो सिविल पावर क्या है जो है, वो बना के हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दो, भले जेल में डालो, हमें ये पता चले कि वो कहाँ पड़े हुए हैं। भले आप उनको रिहा न करें, काले कानून बनाएं, टाडा बना लें, पाटा बना ले जो इंडिया ने बनाया था, मगर हमारा मसला जो है खाली ये नहीं है मिसिंग है, हमारा ये कि जितने दिन बच्चे नजर नहीं आएंगे उसके बाद उनकी लाशें नजर आती है। हमारा केस ही डिफरेंट है दूसरे। अच्छा फरजाना, ये बात सही कह रहे हैं हासिल साहब कि इतना बता दो कहाँ पे हैं, ये काफी है इतना? नहीं, कोर्ट में पेश करो, हाँ जो है कोर्ट में लाओ, जो भी सजा देना है कोर्ट में अदालत में लाकर सारी दुनिया के सामने सजा दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कोई तरीका नहीं जो है इसको उनको कोई भी मुजरिम है हम उनकी सिफारिश भी नहीं करेंगे, हम उनके लिए केस नहीं लड़ेंगे। अगर कोई मुजरिम नहीं है
تو آپ کو کیوں رکھیں گے؟ مگر یہ کہ ہمارا مسئلہ امیڈیٹ یہ ہے کہ ہمیں تو دکھا دو کہ جب آپ پکڑے جاتے تھے تو آپ نے کوئی جرم کیا ہوتا تھا؟ میں اسی پریس کلب سے ٹریزن میں پکڑا گیا. پریزن میں. ٹھیک ہے. تو مگر پھر اب آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے پھر کس طرح پکڑتے ہیں اور کیوں پکڑتے ہیں. نہیں مگر دیکھیں، اور یہ بھی پتا ہے کون پکڑتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ یہ ریاست ہے یا نہیں، اگر میری رویے میں اور ریاست کے رویے میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر ریاست کا اپنا تصور تو ختم ہو جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں ریاست ہے تو کوئی ایک آدمی اگر مسنگ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو اٹھا کے لانا ہوگا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اسٹرگل، حکومت ہو، پارلیمنٹ ہو، باہر ہو، وی ول کنٹینیو دیٹ. آپ نے سینیٹر حاصل بزنجو کی گفتگو سنی. گفتگو کے دوران ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، لیکن جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے مسئلے حل بھی کر کے دکھائے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ مریم بلوچ. اچھا مریم، یہ ایڈوکیٹ حیدر کے بھی یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جی یہ میرے بھائی ہیں. تو ان کو تو 27 نومبر 2013 کو اغوا کیا. جی ہاں، انہیں کچھ دن پہلے ہی اغوا کیا گیا. یہ تو کیچ اور تربت بار کے ممبر بھی تھے، ان کو کیوں اغوا کیا؟ پتہ نہیں، میں اسی بات سے حیران ہوں کہ میرا بھائی خود سرکاری ملازم ہے اور ایک ایڈوکیٹ ہے. میں نہیں جانتی کہ خفیہ ادارے والے کیا چاہتے ہیں ان کو اغوا کر کے. شاید اس لیے کہ وہ بلوچ ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں. اچھا، آپ بھی کہہ رہی ہو کہ آپ کے بھائی کو خفیہ اداروں نے اغوا کیا ہے. آپ برا نہیں منائے، میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کی کیا دشمنی آپ سے. آپ کو کیسے یقین ہے کہ خفیہ اداروں نے اغوا کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں. ہمیں اگر اپنا سمجھتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھائیوں کے فوٹوز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، کئیوں کو شہید کیا گیا ہے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایجنسی والے ہی کر رہے ہیں. کوئی بلوچ اگر پڑھا لکھا ہو ان سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی حق کی بات کرے ان سے برداشت نہیں ہوتا. میرے بھائی پڑھے لکھے تھے، شاید اپنے حق کی بات اس نے کبھی کہی ہو. مجھے نہیں لگتا کہ میرے بھائی کوئی مجرم ہیں، مگر شاید ان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ ایک بلوچ ہیں اور پڑھے لکھے شخص. اچھا، آپ کیا کرتی ہو؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو ابھی تو آپ ادھر بیٹھی ہو تو آپ کی تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہاں وہ ختم ہو گیا کیونکہ میں اپنے بھائی کو چاہتی ہوں. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم سب کی تعلیم چھوٹ جائے گی. آپ بھی لانگ مارچ میں شامل تھی؟ جی ہاں، لانگ مارچ میں شامل. کچھ آپ کو پتہ بھی ہے کتنا لمبا تھا؟ جی ہاں، 750 کلومیٹر. 750 کلومیٹر. بڑی ہمت کی آپ نے. ہاں نا، تو اور کیا کرے، سارے سب کچھ جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں. کیوں انہیں اغوا کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیے ہیں. جتنے بھی اغوا کیے ہوئے وہ سرکاری ملازم ہیں، ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے. تو ہمارے دشمنوں نے انہیں اغوا کیا ہے. کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن نہ کسی کا خون کیا ہے، نہ کسی کو پر ایسا تشدد کیا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے. صرف بلوچ ہے اور اپنے ڈپٹیوں پر تھے، انہیں اغوا کیا گیا. آج تک ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے. آپ نے بھی لانگ مارچ میں حصہ لیا؟ جی ہاں، میرا نام ہے گلصبا. تو کیسا لگا آپ کو جو آپ نے 750 کلومیٹر سفر کیا؟ تو کہیں آپ کو ایسا لگا کہ بہت مشکل ہے اور شاید چلا نہیں جا رہا؟ جی نہیں، ایسا نہیں کیا. ہمیں بتایا، ہم اپنے بھائیوں کی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے درد چھوٹ جاتے ہیں. پھر ہم ایسا چلتے ہیں، درد ہو جاتا ہے تو برداشت کر سکتے ہیں، برداشت کریں گے. ہمارے بھائی ہیں، سب کو اٹھایا گیا ہے. کوئی جرم بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو ثبوت نہیں ہے اور ان لوگوں نے گناہ کیا ہے، کورٹ میں پیش کیا جائے. اور کیوں نہیں کیا ایسا؟ عدالت ہے، عدالت کیوں بنایا ہے؟ جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شائستہ بلوچ ہے. اچھا شائستہ، آپ کے والد غائب ہیں یا بھائی؟ میرے بھائی غائب ہیں. اچھا، بھائی آپ کے کب غائب ہوئے ہیں، کہاں سے غائب ہوئے ہیں؟ میرے بھائی 13 مارچ 2013 کو بلیدہ سے ان کو لاپتہ کیا گیا. اچھا، بلیدہ جو تربت سے آگے ہے؟ تربت سے آگے بلیدہ سے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ پنکچر کی دکان تھی ان کی، وہاں پر مرمت کرتے تھے وہ گاڑی وغیرہ کی، پنکچر وغیرہ. تو آپ نے کسی کو، پولیس وغیرہ کو یا لیوی کو بتایا؟ جی میرے بھائی نے رابطہ کیا وہاں بلیدہ کے تحصیلدار سے اور تربت کے کمشنر سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بازیاب کروائیں گے آپ کے بھائی کو FC کے تحویل میں، لیکن آج 10 مہینے ہو گئے وہ بازیاب نہیں. آپ کو تحصیلدار نے بتایا کہ وہ FC کے پاس ہے؟ FC نے خود بتایا کہ ان کے خلاف جو ان کو مجرم قرار دیا گیا، ان کو مطلب ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے. کیا FIR میں کیا الزام ہے؟
سر اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے FIR مطلب ان کے خلاف کاٹی ہے، کس حوالے سے کاٹی ہے اس کا نہیں پتہ۔ ماں جی کیا نام ہے آپ کا؟ خیر بی بی بلوچ۔ اچھا، تو یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں میرا بیٹا۔ یہ کب کہاں سے اغوا ہوا ہے؟ یہ گیا گڈانی سے، واپس دوبارہ گھر پہ نہیں آیا ہے۔ اس کا موٹر سائیکل سیوک سینٹر کے سامنے ملا ہے۔ یہ ہب کا رہنے والا ہے؟ جی ہب کے رہنے والا ہے۔ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ ایک افسر کے گھر پہ کام کرتا تھا۔ اچھا، تو کچھ پتہ ہے آپ کو اس کو کون لے کے گیا؟ یہ پتہ نہیں ہے، جو دکھانے والا تھا انہوں نے پہلے بتایا، پھر بعد میں اللہ جانے ان کو دھمکی ملا کیا ملا، پھر اس نے اپنی زبان بدل کیا، بولتے ہم لوگ نے نہیں دیکھا، مگر یہ کہا کہ ایک گاڑی کالا 3 دن سے یہاں پر کڑا تھا، تو جب یہ لڑکا بھی آ کر ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا تو ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کوئی اس کو اٹھاوے، تو ہم اپنے دکانوں میں مصروف تھا، پھر یہ نہیں دیکھا یہ کالا گاڑی بھی نہیں ہے، یہ لڑکا بھی تمہارے یہاں پر نہیں ہے، موٹر سائیکل پڑے سیوک سینٹر ہب چوکی میں، تو یہ بات ہو گیا۔ ابھی جب کسی پولیس کے پاس گیا، بولتے ہیں نہیں FIR نہیں چیک کرو، آپ کو نقصان ملے گا، دیکھو تمہارے سامنے روزانہ 2-3 لاشیں گر رہے، FIR نہیں کرو۔ ہم لوگ نے FIR نہیں کیا۔ ابھی ہم تو گیا، ابھی ماما ادھر آیا، ماما کے پیچھے آیا ہے، ابھی ہم گیا تانے پہ، ہمارا FIR دیو، بولتے FIR ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی ہم نے عدالت پہ رجوع کیا، ابھی 3 سال ہو گیا پورا، 4تھا شروع ہے۔ اس کے 5 بچے ہیں، ایک لڑکی 11 سال کی، وہ پڑھ رہے، ابھی ان کے گنجائش نہیں ہے ان کو ہم پڑھاوے۔ اس کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس کا جب جرم ہوتا ہے اس کو عدالت پہ پیش کرے، اس کو کیسے عدالت پہ پیش کرے، ایسا کیوں سزا دیتے ہیں بچوں کو؟ نیاڑی ہے، 2 چھوٹا بیٹا ہے، لڑکی جوان ہے، کل پرسوں ادھر آ کے روکے وہ ابھی بخار پہ پڑا ہوا ہے گھر پہ، اپنے ابو کے تصویر دیکھا، کیسی ظلم ہے، ہم لوگ نے کیا قصور کیا، یہ کہ ہم بلوچ ہیں؟ مولے سے آ کے پوچھے، ہمارے داستان، ہمارے کردگار، ہمارا مطلب سیاسیوں سے، لیڈروں سے اور کسی سے آ کے پوچھے، ہمارا تفتیش کرے، پھر چھوڑ دے ہمارے بچے کو۔ کیوں اپنے بچوں کے لیے 2 پیسہ کما کے لاتے، ابھی ایک 7 سال کی بیٹی ہے، ایک 5 سال کی بیٹی ہے، اس کے سارا پڑھنا برباد ہو گیا۔ آج 10-15 دن ہم لوگ روزانہ آ کے جاتے ہیں، ابھی کوئی پتہ ہم لوگ کو نہیں ملتے۔ آپ مہربانی کرے جج صاحب، کیا کرے؟ ابھی لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے 4 صوبوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر بھی ہے اور سنگین بھی ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بہت ہی پیچیدہ مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ آج ہم نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین کی گفتگو آپ کو سنوائی ہے۔ یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے پیاروں کو رہا کر دیا جائے، یہ صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ یہاں پر ہم نے بلوچستان کی جو حکمران جماعت ہے اس کے سینیٹر حاصل بزنجو سے بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ صاف اعتراف کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے چیف منسٹر کو اقتدار تو مل گیا لیکن اختیار نہیں ملا، تو اگر اختیار نہیں ملا تو اختیار حاصل کرنے کے لیے حاصل بزنجو صاحب کو، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی، کچھ آواز اٹھانی پڑے گی، اور یہ ہر سچے اور محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ بلوچستان کے چیف منسٹر اور ان کے ساتھی حاصل بزنجو اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جو میرے پیچھے آپ کو عورتیں اور بچے نظر آ رہے ہیں، یہ نہ صرف ان کا اعتماد مجروح ہوگا بلکہ ان کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی، بلکہ ان کو دیکھ کے بہت سے دیگر لوگ بھی مایوس ہو جائیں گے، اور بلوچستان میں اگر مایوسی پھیلے گی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کے عزم کریں کہ صرف بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہی پاکستان کی اصل خدمت ہے اور پاکستان سے اصل محبت ہے۔ حامد میر کو کیمرہ مین SM ظہیر کے ساتھ کراچی پریس کلب سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔